خطبہ نمبر 97۔ آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ جس میں اپنے اصحاب اور اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موازنہ کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب حضرت علی علیہ السلام کا ذکر۔ اگر پروردگار عالم نے ظالم کو مہلت دے رکھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی گرفت سے باہر نکل گیا ہے۔ یقیناً وہ اس کی گزرگاہ اور اس کی گردن میں اچھو لگنے کی جگہ پر اس کی طاق میں ہے۔ قسم ہے اس مالک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ یہ قوم یقیناً تم پر غالب آ جائے گی، نہ اس لیے کہ وہ تم سے زیادہ حقدار ہیں بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے امیر کے باطل کی فوراً اطاعت کر لیتے ہیں، اور تم میرے حق میں ہمیشہ سستی سے کام لیتے ہو۔ تمام دنیا کی قومیں اپنے حکام کے ظلم سے خوف زدہ ہیں، اور میں اپنی رعایا کے ظلم سے پریشان ہوں۔ میں نے تمہیں جہاد کے لیے آمادہ کیا مگر تم نہ اٹھے، موعظہ سنایا تم نے نہ سنا، علل اعلان اور خفیہ طریقے سے دعوت دی لیکن تم نے لبیک نہ کہی، اور نصیحت بھی کی تو اسے قبول نہ کیا۔ تم ایسے حاضر ہو جیسے غائب، اور ایسے اطاعت گزار ہو جیسے مالک۔ میں تمہارے لیے حکمت آمیز باتیں کرتا ہوں اور تم بیزار ہو جاتے ہو، بہترین نصیحت کرتا ہوں اور تم بھاگ کھڑے ہوتے ہو، باغیوں سے جہاد پر آمادہ کرتا ہوں اور ابھی آخر کلام تک نہیں پہنچنے پاتا ہوں کہ تم سبا کی اولاد کی طرح منتشر ہو جاتے ہو، اپنی محفلوں کی طرف پلٹ جاتے ہو اور ایک دوسرے کے دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ میں صبح کے وقت تمہیں سیدھا کرتا ہوں اور تم شام کے وقت یوں پلٹ کر آتے ہو جیسے کمان۔ تمہیں سیدھا کرنے والا بھی عاجز آ گیا اور تمہاری اصلاح بھی ناممکن ہو گئی۔ اے وہ قوم جس کے بدن حاضر ہیں اور عقلیں غائب، تمہاری خواہشات گوناگوں ہیں اور تمہارے حکام تمہاری بغاوت میں مبتلا ہیں۔ تمہارا امیر اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور تم اس کی نافرمانی کرتے ہو، اور شام کا حاکم اللہ کی معصیت کرتا ہے اور اس کی قوم اس کی اطاعت کرتی ہے۔ خدا گواہ ہے کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ معاویہ مجھ سے درہم و دینار کا سودا کر لے کہ تم میں کے 10 لے کر اپنا 1 دے دے۔ کوفے والو، میں تمہاری وجہ سے 3 طرح کی شخصیات اور 2 طرح کی کیفیات سے دوچار ہوں۔ تم کان رکھنے والے بہرے، زبان رکھنے والے گونگے اور آنکھ رکھنے والے اندھے ہو۔ تمہاری حالت یہ ہے کہ نہ میدان جنگ کے سچے جواں مرد ہو اور نہ مصیبتوں میں قابل اعتماد ساتھی۔ تمہارے ہاتھ خاک میں مل جائیں، تم ان اونٹوں جیسے ہو جن کے چرانے والے گم ہو جائیں کہ جب ایک طرف جمع کیے جائیں تو دوسری طرف سے منتشر ہو جائیں۔ خدا کی قسم، میں اپنے خیال کے مطابق تمہیں ایسا دیکھ رہا ہوں کہ اگر جنگ تیز ہو گئی اور میدان کارزار گرم ہو گیا تو تم فرزند ابو طالب سے اس بے شرمی کے ساتھ الگ ہو جاؤ گے جس طرح کوئی عورت برہنہ ہو جاتی ہے۔ لیکن بہرحال میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتا ہوں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چل رہا ہوں۔ میرا راستہ بالکل روشن ہے جسے میں باطل کے اندھیروں میں بھی ڈھونڈ لیتا ہوں۔ اصحاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھو، اہل بیت پیغمبر علیہ السلام پر نگاہ رکھو اور انہی کے راستے کو اختیار کرو، انہی کے نقش قدم پر چلتے رہو کہ وہ نہ تمہیں ہدایت سے باہر لے جائیں گے اور نہ ہلاکت میں پلٹ کر جانے دیں گے۔ وہ ٹھہر جائیں تو ٹھہر جاؤ اور اٹھ کھڑے ہوں تو کھڑے ہو جاؤ۔ خبردار ان سے آگے نہ نکل جانا کہ گمراہ ہو جاؤ، اور پیچھے بھی نہ رہ جانا کہ ہلاک ہو جاؤ۔ میں نے اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور بھی دیکھا ہے، مگر افسوس تم میں کا ایک بھی ان کے جیسا نہیں ہے۔
وہ صبح کے وقت اس طرح اٹھتے تھے کہ بال الجھے ہوئے، سر پر خاک پڑی ہوئی، جبکہ رات سجدے اور قیام میں گزار چکے ہوتے تھے۔ کبھی پیشانی خاک پر رکھتے تھے اور کبھی رخسار۔ قیامت کی یاد میں گویا انگاروں پر کھڑے رہتے تھے اور ان کی پیشانیوں پر سجدوں کی وجہ سے بکری کے گھٹنے جیسے گٹھے ہوتے تھے۔ ان کے سامنے خدا کا ذکر آتا تھا تو آنسو اس طرح برس پڑتے تھے کہ گریباں تک تر ہو جاتا تھا، اور ان کا جسم عذاب کے خوف اور ثواب کی امید میں اس طرح لرزتا تھا جس طرح سخت ترین آندھی کے دن کوئی درخت